ایک تلوار جو کئی میدان جنگ میں اٹھی، ایک مرد جسے اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی اور پھر ہدایت بھی، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ لیکن یہ کہانی صرف جنگوں کی نہیں، یہ کہانی ہے گمراہی سے ہدایت تک کا سفر، تکبر سے انکساری تک کا سفر۔ یہ کہانی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت خالد بن ولید مکہ کے قریش کے مشہور اور معزز خاندان بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہ خاندان تھا جو عرب میں جنگ، قیادت اور گھوڑے سواری کے لیے مشہور تھا۔ حضرت خالد کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں تلوار اور گھوڑا زندگی کا حصہ تھے۔ ان کی تعلیم کاغذی نہیں تھی بلکہ عملی تھی، اور اسی تربیت نے انہیں ایک بہترین جنگجو بنایا۔ اسلام کے آغاز کے بعد حضرت خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ اسلام کو قریش کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اس دور میں ان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ آیا، جنگ احد۔ اس جنگ میں مسلم لشکر ابتدا میں غالب تھا، لیکن جب کچھ مسلمان اپنی جگہ چھوڑ گئے تو دشمن کو موقع مل گیا۔ حضرت خالد اپنی کیولری کے ساتھ پچھلے رخ سے حملہ آور ہوئے۔ اس سے جنگ کا نظام بدل گیا۔ یہ اللہ کا امتحان تھا، نہ کہ اسلام کی شکست۔ جنگ کے بعد بھی حضرت خالد کے دل کو سکون نہ ملا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کم ہونے کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا اخلاق، ان کا صبر، ان کی عبادت، یہ سب کچھ حضرت خالد کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو دل کے دروازے خود کھلنے لگتے ہیں۔ ایک دن حضرت خالد نے سوچا کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ یہ سوچ انہیں مدینہ کی طرف لے آئی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب حق کو قبول کرنا ہے، چاہے پرانی پہچان چھوڑنی پڑے۔ حضرت خالد مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ نے انہیں خوشی سے قبول فرمایا۔ کوئی تانا نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف رحمت۔ اس دن اسلام نے ایک عظیم سپاہی پایا، اور حضرت خالد نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ جنگ موتا حضرت خالد کے لیے پہلا بڑا امتحان تھا۔ 3 امیر شہید ہو چکے تھے، لشکر مشکل میں تھا۔ حضرت خالد نے قیادت سنبھالی، رات بھر حکمت اور پلاننگ کی، اور صبح لشکر کو محفوظ نکال لیا۔ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد کئی میدان جنگ میں شامل ہوئے۔ اللہ نے اکثر انہیں فتح عطا کی۔ ان کا جسم زخموں سے بھرا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں جنگ کا نشان نہ ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا، نہ شہرت کے لیے، نہ دولت کے لیے۔ جنگ یرموک اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم مرحلہ تھا۔ مسلم لشکر تعداد میں کم تھا، رومن فوج بہت زیادہ تھی۔ حضرت خالد نے لشکر کو چھوٹی چھوٹی یونٹس میں بانٹا، حرکت اور دفاع کا نظام بنایا۔ اللہ کی مدد سے مسلمان کامیاب ہوئے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ فتح صرف اللہ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت خالد کو قیادت سے ہٹا دیا گیا۔ حضرت خالد نے کوئی شکایت نہیں کی، فرمایا کہ میں اللہ کے لیے جہاد کرتا ہوں، عہدے کے لیے نہیں۔ یہ تھا اصل اخلاق۔ حضرت خالد سادگی سے رہنے لگے، نہ محل نہ خزانہ، صرف یادیں اور اللہ کا خوف۔ وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ شہید ہوں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہر حال میں بہتر ہوتا ہے۔ 22 ہجری کے قریب حضرت خالد بن ولید اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک ایسا سپاہی جو زندگی بھر لڑا لیکن موت بستر پر آئی، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ حضرت خالد کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، اصل جہاد اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر اللہ خالد کو بدل سکتا ہے تو ہمیں بھی بدل سکتا ہے۔ یہ تھی کہانی سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔